حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک درخت کے نیچے آرام فرماتے، ایک شخص آیا جس کو معلوم نہیں تھا کہ کوئی مجھے دیکھنے والا بھی ہے، اس کو معلوم نہیں تھا، صحابی رسول تھا لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مجھے دیکھ رہے ہیں۔ وہ آیا، اپنی قمیض اتاری، قمیض اتار کر گرم ریت پر لیٹنے لگا، لیٹ کر خود کو کہنے لگا، اے فلاں بن فلاں، تو گرمی کا مزہ چکھ، یہ گرمی جہنم کی گرمی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو ذرا اس کا مزہ تو چکھ تاکہ تجھے پتا چلے کہ جہنم کی گرمی کا عالم کیا ہے۔ وہ آگ جس کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جہنم کی بھڑکنے کی آواز 500 سال کی مسافت سے سنائی دے گی، اور وہ صحابی رسول خود کو کہتا ہے، اے میری جان، ذرا تو گرمی کا مزہ تو چکھ، سختی کا مزہ تو چکھ، ذرا غور کر کے جہنم کی آگ کا عالم کیا ہوگا، جہنم کی گرمی اور شدت کا عالم کیا ہوگا۔ وہ خود کو سمجھا رہے ہیں۔ اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرے اس غلام کو بلا لاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کہنے پر جب بلائے گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تم اپنے آپ پر کیوں سختی کرتا ہے؟ وہ غلام عرض کرتا ہے آقا میں خود کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اے میرے نفس، یہ جو دنیا کی خواہشیں ہیں نا، ان کو چھوڑنا اتنا بڑا وبال نہیں ہے جو قیامت کے دن جہنم کا عذاب ہے، اس لیے تاکہ میرا نفس دنیا میں ہر اس شے کو چھوڑنے پر راضی ہو جائے جس شے کے چھوڑنے کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم عطا فرمایا، تاکہ اس کو پتا چلے اگر نہ چھوڑا تو قیامت کے دن اس گرمی سے زیادہ بڑی گرمی بھگتنا پڑے۔ اس لیے اپنے آپ کو سکھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے باقی غلاموں کو حکم دیا، فرمایا اس اپنے بھائی سے اپنا حصہ لے لو۔ آقا کون سے حصہ لے؟ آقا نے فرمایا اس سے دعا کراؤ۔ حضور فرما رہے اس سے دعا کراؤ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا دعا کریں ہمارے حق میں۔ انہوں نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے، باری تعالیٰ میرے بھائیوں کو دنیا میں زیادہ راہ تقوی عطا فرما اور ان کے سینوں کو ہدایت کے نور سے منور فرما دے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر فرمایا، آقا نے فرمایا میرے غلام میری ساری امت کے لیے دعا کر۔ اب یہ مقام ہے اپنے نفس کے خلاف لڑنے والوں کا، جن کو تاجدار کائنات فرما رہے ہیں کہ میری امت کے لیے دعا کریں۔ پھر انہوں نے حضور کی ساری امت کے لیے دعا کی، تقوی کی دعا کی، زہد کی دعا کی، اور آخرت میں جہنم سے نجات کی دعا کی۔ سو محترم المقام، یہ دو برائیاں ہیں۔ ہم معاشرے کے خلاف، معاشرے کے اندر جو موجود برائی ہے اس کے سے خلاف لڑنا تو اچھا سمجھتے ہیں، مگر اپنے اندر کی جو برائی ہے اس کے خلاف لڑنے کے لیے ہمارے پاس طاقت نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا جو جہاد ہے اپنے خلاف شروع کرو۔ جب اپنے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے تو رب تعالیٰ کے یہاں سے پکار آئے گی، اے جہاد کرنے والو میرا ساتھ بھی تمہارے ساتھ ہے، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، تم لڑو، طاقت میں عطا فرماؤں۔